الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، غصے والی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس کو غصے والی بات پر غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جس کو پھر غصہ آیا اس نے غصے کو قابو نہیں کیا پھر یہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو غصے کا آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، غصہ ہر ایک کو آتا ہے۔ اب غصہ آ جائے، غصے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو ضروری باتیں بتاؤں گا، توجہ سے دھیان سے اس کو سننا ہے۔ سب سے پہلے دو حدیثیں سناؤں گا، یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں بخاری شریف کی، اور پھر غصے سے بچنے کے 10 باتیں ہیں۔ اگر اس کو ہم اپنائیں گے نا انشاءاللہ تو غصہ نہیں ہوگا، اور جب غصہ نہیں ہوگا تو امن و امان ہوگا، پھر سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ سمجھ آ رہی؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس شخص نے بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے پھر عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے ہر مرتبہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ غالباً اس شخص کو غصہ بہت آتا ہوگا، آپ علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے نصیحت فرمائی کہ غصہ مت کرو، ورنہ تو نبی پاک علیہ السلام کی نصیحت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ نصیحت ان کے حدیث آپ پڑھیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن موقع پر آپ علیہ السلام نے خصوصی نصیحتیں صحابہ اکرام کو کی ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دے۔ دو بندوں کا جھگڑا ہو، ایک دوسرے کو گرائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلوان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلوان نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے، یہ پہلوان ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ غصہ آیا اور سارا بڑاس نکال دیا، ماں کے سامنے غصہ، والد کے سامنے غصہ نکال دیا، استاذ کے سامنے غصہ نکال دیا، بھائی کے سامنے، بڑوں کے سامنے، بالکل برداشت کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غصے سے بچنے کے اسلامی طریقے ہمیں کیا کیا سکھائے گئے ہیں، کیونکہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ غصے کے وقت نا انسان کو کچھ خیال نہیں رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، ہاتھ سے جو ہے مثلا نقصان ہو گیا، جھگڑا ہے دونوں کا آپس میں، تو ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے بندوق اٹھا کے دوسرے کو مار دیا، اب 5-10 منٹ کے بعد وہ بندہ پشیمان کہ یہ میں نے کیا۔ اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو خاون کو، میاں کو غصہ آیا، غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں آ کے پھر روتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، پھر روتے پھرتے ہیں۔ تو غصہ اتنا تباہی کرتا ہے، غصے سے ایسے گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندانی اجڑ جاتی ہیں۔ تو اب غصے کو قابو کرنے کی یہ جو ہے کچھ باتیں ہیں، اسلامی باتیں ہیں، حدیثوں سے یہ ساری باتیں جو میں بتاؤں گا نا 10 باتیں ہیں، تو یہ 10 کے 10 حدیثوں سے، قرآن سے جو ہے ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، سمجھ آ گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہ آپس میں لڑے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے، یہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو غصے کے وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کرے فوراً۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، کہ خاموشی من صمت نجا، حدیث سکھائی تھی نا آپ کو، من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس کو نجات مل گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ خاموشی غصے کو مزید بڑھانے سے روکتی ہے،
تو آپ غصہ جب آئے نا تو فوراً اپنے آپ کو خاموش کر دے، بس اس سے آپ مزید نقصان سے بچ جاؤ۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو غصہ آیا تو فوراً بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ آئے تو لیٹ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ حال بدل دے، جس حالت میں اس کو غصہ ہے نا اس حال کو بدل دے، انشاءاللہ اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ وضو کرنا، سمجھ آ رہی ہے، یہ غصہ آگ سے، اور آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی۔ تو جب ہم وضو کریں گے نا تو وضو سے غصے کا جو جوش ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح نمبر 5، غصہ پی جانا، یہ اپنے اندر پیدا کر لے، غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، اس کو پی لو۔ والکاظمین الغیظ، یہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ یہ ان میں سے جب کسی کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو غصے کو پی لینا۔ نمبر 6، آخرت کی جواب دہی کو یاد کرنا کہ آج میں نے اس پر اگر غصہ نکال دیا اور کل کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر دی کہ ادھر آ جاؤ، تم نے اس بندے پہ غصہ کیوں کیا تھا؟ تجھے کیا حق تھا کہ تو نے غصے کے دوران اس کو گالیاں دی، اس کو مارا؟ اب اس کا جواب دو۔ اب قیامت کے دن کیا کرو گے؟ وہاں تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو غصے کے وقت جو ہے آخرت کو بھی یاد کرو کہ اگر میں نے غصہ نکال دیا تو میں قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا۔ سمجھا گئی؟ اسی طرح نمبر 7، نرمی اور حلم اپنانا، برداشت، نرمی۔ اس وقت اپنے اوپر نرمی کو جو ہے نبی علیہ السلام کو یاد کر لے۔ آپ جب غصہ آئی نا تو نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو کہ میرے اور آپ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر لوگ جو ہے گن پھینکتے تھے، آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، پجڑی جو ہے ایک ظالم نے ڈال دی اوپر، آپ علیہ السلام کو کتنی جو ہے پتھروں پہ مار مار کے لہو لہان کر دیا، آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں کی، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کو یاد کر لو۔ سمجھ آ رہی؟ نرمی اس وقت اپنے اندر لے آؤ کہ میرے اور آپ کی نبی علیہ السلام اس وقت کتنے نرم تھے، لوگ کتنی زیادتی کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام نرم رہتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نمبر 8، کثرت سے ذکر۔ اس دوران جو ہے جب غصہ آئے نا تو فوراً تسبیح نکال دو، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے کے وقت جب آپ ذکر کرو گے نا تو ذکر سے کیا آتا ہے؟ رحمت آتی ہے۔ غصے سے درود شریف پر ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے، اللہ پاک 10 رحمتیں بیچتے ہیں نا، تو رحمت جب آتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے نا، غصہ شیطان کی طرف سے۔ جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کرو گے، ذکر پڑھنا شروع کرو گے تو یہ شیطان بھاگے گا اور آپ سے غصہ چلا جائے گا، آپ نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو غصے کے دوران کیا کرنا ہے؟ ذکر، درود شریف۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح نمبر 9، معاف کرنے کی عادت بنانا۔ بس کسی نے کوئی زیادتی کر لی تو معاف کر دو، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، بس اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو غصہ پھر نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح نمبر 10، صبر کی تربیت کرنا، اپنے اندر صبر کی جو ہے یعنی برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی جو ہے اپنے اندر یعنی طاقت پیدا کرنا کہ میں ہر موقع پر جو ہے صابر کیسے بنوں۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو یاد کر لیں گے اور پھر غصے کے دوران ان چیزوں کا اہتمام کر لیں جس سے بچنے کے لیے طریقے ہمیں بتائے گئے، تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ نہیں آئے گا تو بہت بڑے نقصانوں سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے جو ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان پیارے پیارے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔